عمران خان جلبانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ جلبانی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بڑی نوازش۔ اور عمران الحق کلیانوی بھائی تو ہمارے ساتھ پہلے بھی موجود تھے اور ماشاءاللہ وظائف ہمیں بتا رہے تھے۔ جلبانی صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اللہ کی رحمت کی طرف ہماری نظر ہے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں ہر سال اگر نصیب ہو جائے یہ ماہ تو بڑی قسمت ہے، بڑی سعادت ہے کہ اس مہینے میں ہمیں موقع اللہ نے دیا ایک مرتبہ پھر اس کا قرب حاصل کرنے کا، اس کی رحمت حاصل کرنے کا، اس کی برکتیں سمیٹنے کا۔ تو کیا کہیں گے آپ ہمارے لوگوں سے، کس طرح ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں اس بابرکت مہینے میں؟ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ کی ٹیم کا، آپ نے مجھے مدعو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، جی ہاں، اور شعبان آپ نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ہمارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کا انتظار اس وقت تک کرتا ہے جب تک اس کے گلے کا جو سانس ہے اکھڑ نہ جائے۔ صحیح صحیح۔ اور جو آپ رحمت کی بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ یہ لکھا ہے سبقت رحمت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ بے شک۔ پہلا اشرہ جیسے فرماتے ہیں رحمت کا، اور پھر مغفرت کا، پھر نجات کا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں اور بندیوں سے محبت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے میرے پاس کامیاب ہو کے آئیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ رمضان میں ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، آدم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ یکم رمضان کو تھے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ یکم رمضان کو تھے، باقی جو قرآن اور اس کے بعد توریت، انجیل، زبور ساری رمضان میں اتری۔ تو لفظ رمضان کا مطلب جو ہے وہ ہے جلا دینا۔ جی ہاں جی۔ اس سے جو انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو جلا دیتا ہے اس مہینے کی برکت سے۔ صحیح۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی رحمت کیا ہے اللہ کی، تو اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض میں بدل دیتا ہے، یہ رحمت ہے۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں اس کو فرضوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ ایک فرض پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی آپ اس کے ثواب کی حد کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اس کا کہ ثواب۔ ایک 70 فرض تو آپ نہیں پڑھ سکتے، نہ میں پڑھ جی ہاں سکتا جی ہاں جی ہوں۔ لیکن اللہ نے یہ رحمت فرمائی اس امت پر کہ ایک فرض پڑھے گا میرا امت ہی، ہمارے نبی کے امت ہی ہیں، تو اللہ اس کو 70 کا اجر دے دے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو 70 گنا یعنی اجر۔ 70 گنا مطلب ہر عمل کو اللہ نے 70 گنا بڑھا دیا ہے رمضان کی برکت سے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ جو عمل بھی ہم رمضان میں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ کہ میرے بنی اسرائیل میں سب سے جو تیرا ناپسندیدہ بندہ ہے، جو نافرمان ہے، اس کو مجھے دکھا دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو تیرے سامنے ابھی گزرے گا وہ بنی اسرائیل کا گنہگار اور نافرمان بندہ ہوگا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کہا یہ میرے بنی اسرائیل کا نافرمان ہے اور اس سے اللہ ناراض ہے۔ اب وہ آگے پہنچتا ہے اور ایک پہاڑی کی طرف جاتا ہے تو وہاں پہ لکڑیاں وغیرہ کرتا ہے، تو اس کے بچے کے پاؤں میں مکوڑی آتی ہے، چونٹی آتی ہے، تو وہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابو اس چیز سے بڑی کوئی چیز اس مخلوق سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑے درخت ہیں، کہ درخت سے کوئی بڑی چیز ہے؟ تو ان کے باپ بتاتے ہیں کہ بھئی پہاڑ ہیں۔ کہا پہاڑ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ آسمان ہے۔ کہا اس سے بڑی کوئی چیز؟ کہا تیرے باپ کے گناہ ہیں، اس سے زیادہ بھی تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ تو کہا ابا جان اس سے بڑی کوئی چیز ہے آپ کے گناہوں سے زیادہ؟ کہا اللہ کی رحمت ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے باری تعالیٰ مجھے نیک بندہ بھی دکھا دے میری بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ نے فرمایا اسی راستے پر جو آخر میں بندہ آئے گا وہ تیری بنی اسرائیل میں سب سے مجھے پسندیدہ بندہ ہوگا۔ انتظار کرتے رہے، دیکھا تو وہی آدمی، وہی لڑکا اس کے چھوٹا آ رہا ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو وہی نافرمان ہے. تو اللہ نے فرمایا اس نے بات ایسی کی میری رحمت کی واہ کہ مجھے اس بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ محبوب لگا. محبوب لگا, اتنا پیار آیا اس شخص پہ. تو یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بے تحاشا ہے. اس کو ایک حدیث قدسیہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اتنے گناہ کر لے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, کہ میرا بندہ تیرے گناہ میرے آسمان کی چھت کو لگ جائیں, ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, پھر تو ایک مرتبہ سچے دل سے یہ کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں سارے معاف کروں گا, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, بے شک, اور معاف کرنے کے ہیلے بہانے دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرب دینے کے لیے آپ کی جو بات تھی کہ اللہ نے یہ